السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے لائے ہیں سلسلہ قواعد التجوید کی چوتھی ویڈیو، پانچویں ویڈیو اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے حروف لین کے بارے میں وہ تمام باتیں جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، اور اس کی پھر مشق بھی انشاءاللہ ہم کروائیں گے۔ اور اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں، 4 ویڈیوز ہیں سلسلہ قواعد التجوید کے اندر۔ 3 ویڈیوز ہم نے حروف قلقلہ کے حوالے سے، قلقلہ کی تمام باتیں جو جاننا ضروری ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد چوتھی ویڈیو ہماری حروف مدہ کے حوالے سے ہے، اور جن بھائیوں نے بہنوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھا وہ لازماً ان کو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ حروف لین کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلی ویڈیو آپ لازماً دیکھیں حروف مدہ کی، جس کے بارے میں جس کا لنک جو ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں یہاں سامنے آپ کے کہیں لگا ہوگا جب ویڈیو ختم ہونے والی ہوگی، بلکہ سلسلہ قواعد تجوید کی جو پلے لسٹ ہے اس مکمل پلے لسٹ کا لنک جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا ویڈیو کے اختتام پر۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس میں ہم وہ ہر اہم اور بنیادی قاعدہ جو تجوید و قرات سے متعلقہ ہے اس کو ہم الگ سے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ حروف لین، حروف لین، لین کا مطلب ہوتا ہے نرمی، ٹھیک ہے۔ جن حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، جن حروف کے اندر لین صفت، ایک صفت ہے یہ، ٹھیک ہے جی، جن حروف کے اندر پائی جاتی ہے وہ حروف 2 ہیں، واو اور یا، ٹھیک ہے، اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لین۔ انشاءاللہ ساری وضاحت ہوگی۔ سب سے پہلے ہم واو لین کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ واو لین کسے کہتے ہیں۔ واو لین کی تعریف کیا ہے کہ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ مثال کے ساتھ بات کو واضح کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے مثال، با زبر وا، بو، یہ واو ساکن ہے۔ ساکن کے بارے میں نے بتایا ہوا ہے کہ جس حرف پر جزم ہو، جزم کا دوسرا نام سکون ہے، جس حرف پر جزم یا سکون ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور واو کے اوپر جب جزم ہوگی تو واو کو ساکن کہیں گے۔ تو واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو اس کو واو لین کہا جاتا ہے۔ تو بڑی نرمی کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے، بو، جو، فو، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہے یا لین۔ تو یا لین کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف کیا ہے کہ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو۔ بہت آسان، یہ کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے، یہ ہے یا ساکن سے پہلے، اور دونوں واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ حروف لین میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر واو ساکن سے پہلے زبر اس کو واو لین کہتے ہیں، یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر اس کو یا لین کہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے، دیکھیں، با زبر یا، بئی۔ اب یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے، یا ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے، یہاں بھی یا ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے۔ اس کو بڑے ہی نرم انداز میں پڑھیں گے، بئی، تئی، نئی۔ اسی نرمی کی ہی وجہ سے ان پر ہم مد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ آگے جا کے میں انشاءاللہ تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ اب ہم نے اس کو لمبا کتنا کرنا ہے، وہ جیسے ہم نے حروف مدہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ حروف مدہ کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، یا دوسرے معنی میں آسان انداز میں آپ اس طرح سمجھ لیں کہ 1 سیکنڈ کے برابر ہم حروف مدہ کو لمبا کریں گے، اور اس کو بھی ہم، یعنی کہ واو لین کو، یا لین کو، حروف لین کو بھی ہم 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اب فرق کیا ہے حروف مدہ اور حروف لین میں؟ جو فرق ہے بڑی اچھی طرح آپ انشاءاللہ بات کو سمجھ جائیں گے، توجہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو اس کو واو لین کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے. اسی طرح واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں. بات کی سمجھ آ گیا جی کہ واو ساکن ہو اس سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو واو لین کہتے ہیں, اور واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے. بہت آسان انداز میں میں نے آپ کو سمجھایا ہے اور بہت ہی معمولی سا فرق ہے. اچھا, اب اس کی ادائیگی ہے بو اور اس کی ہے بو. ٹھیک ہے جی, دونوں کو سیم لمبا کریں گے, مقدار ان کی سیم ہے. پھر اس کے بعد یا لین کے بارے میں اچھی طرح سمجھیں کہ یا ساکن یہاں بھی یا ساکن ہے. یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو یا لین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اور اسی طرح اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے. بات کی انشاءاللہ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. دوبارہ سمجھیے کہ واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے اس سے متعلقہ ہے کہ اس کو واو لین کہتے ہیں, اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو اس کو واو مدہ کہتے ہیں. اور یہ ہم اس سے پہلے کی ویڈیو میں سلسلہ قواعد تجوید کی چوتھی ویڈیو کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں. اسی طرح یا لین اور یا مدہ میں فرق بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یا ساکن سے پہلے زبر یا لین, اور یا ساکن سے پہلے زیر اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے. اب ہم انشاءاللہ تھوڑی سی مشق کرتے ہیں, کچھ کلمات آپ کے سامنے ہم لائیں گے تو اس کو میں اچھی طرح تجوید کے ساتھ پڑھوں گا. آپ نے اچھی طرح میرے پیچھے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح اس کی پریکٹس ہو جائے. اب اس لائن کے اندر سارے یہ واو لین ہے اور اس کے اندر یا لین ہے. ٹھیک ہے جی, جو ریڈ کلر میں میں نے ان کو شو کرایا ہے وہ واو لین اور یا لین ہے. ٹھیک ہے جی, اب ہم اس کو پڑھتے ہیں, میرے پیچھے پڑھیں. فوجن فوجن خیرن خیرن موعودۃ موعودۃ غیری. یہ یا ساکن سے پہلے زبر یا لین, واو ساکن سے پہلے زبر واو لین. ٹھیک ہے. قولن قولن زیغن زیغن یسعون یسعون عین عین. ٹھیک ہے جی, یہ چند کلمات ہیں جس میں ہم نے واولین اور یائلین کی مشق جو ہے وہ کی ہے. اب ایک بہت ہی ضروری بات جو انشاءاللہ آپ کے سامنے آج کی ویڈیو میں رکھیں گے اور تفصیل آگے جا کے انشاءاللہ بیان کریں گے. اب فی الحال صرف ہلکا سا ٹچ دیں گے, سرسری سے آپ کو سمجھائیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا, ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ حروف مدہ کے بعد, جو کہ 3 ہے, الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ, حروف مدہ کے بعد کوئی بھی حرف ساکن ہو وقف کی صورت میں, کس صورت میں ساکن ہو؟ وقف کی, یعنی کہ جو اس پہ وقف کرنے پہ وہ ساکن ہوتا ہے, کوئی بھی حرف. ٹھیک ہے جی, تو پھر ان حروف مدہ پہ لمبی مد کر کے ہم وقف کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ دیکھیں, الابصار, یہ ایسے ہے, لیکن جب ہم اس پہ وقف کریں گے تو یہ را ساکن ہو جائے گی. تو یہی بات میں نے یہاں لکھی ہے. تو اس پہ جب ہم نے وقف کرنا ہے تو ہم اس پہ لمبی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں, یعنی کہ ہم اس پہ 1 الف کے برابر بھی جو ہے وہ وقف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 سے 3 الف کے برابر بھی وقف کر سکتے ہیں, اور اسی طرح 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کر کے بھی وقف کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جیسے الابصار, اب میں نے اس کو کھینچا الف مدہ کو. کیوں کھینچا؟ کہ یہ را جو ہے یہ ساکن ہو رہی ہے وقف کی صورت میں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تفصیل جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ انشاءاللہ آگے اگلی ویڈیوز میں آئے گی.
بڑی ہی آسان انداز میں انشاءاللہ، بڑے ہی آسان انداز میں آپ کو سکھائیں گے۔ دوسری مثال دیکھیں، واو مدہ کی ہے، یہ واو مدہ ہے اور اس کے بعد وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گا۔ اس پہ جب ہم وقف کریں گے تو تفعلون، لو کو میں نے 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا ہے اور وقف کیا ہے۔ تفعلون، تفعلون، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں 1 الف کے برابر بھی، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اختیار ہے اس میں ہمیں۔ تیسری مثال یائے مدہ کی ہے۔ اب یہ یائے مدہ ہے، دیکھیں یا ساکن اس سے پہلے زیر، جیسے میں پہلے آپ کو فرق میں بتا چکا ہوں، واضح کر چکا ہوں۔ یائے مدہ، یہ یائے مدہ ہے، اس کے بعد میم جو 2 پیشوں والی ہے، وقف کی صورت میں یہ ساکن ہو جائے گی، تو اس پہ ہم بڑی مد کر کے وقف کر سکتے ہیں، علیم، ٹھیک ہے، علیم، ایسے۔ اسی طرح حروف لین کے بعد بھی کوئی حرف آ جائے اور وقف کی صورت میں وہ ساکن ہو رہا ہو تو حروف لین پر بھی ہم اس کو زیادہ کھینچ سکتے ہیں، لمبا کر کے ہم وقف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مثال دیکھیں، یہ سورۃ قریش کے اندر آتا ہے من خوفن، ٹھیک ہے جی۔ اس پہ اگر ہم وقف کریں گے تو فن کی بجائے یہ فا ساکن ہو جائے گی اور یہ واو لین ہے، اس کے بعد یہ فا ساکن ہو رہی ہے، کس صورت میں؟ وقف کی صورت میں، تو یہاں ہم بڑی مد کے ساتھ وقف کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، کیسے؟ من خوف، من خوف، ٹھیک ہے جی۔ تو خوف ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، خوف 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے، جس کو قصر کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ تفصیل آگے میں بیان کروں گا، تو آپ کو ہر بات کی وہاں سمجھ آ جائے گی، ہر بات واضح ہو جائے گی۔ دوسری مثال یائے لین کی ہے، دیکھیں، ھذا البیتی، تو وقف کی صورت میں، یہ بھی سورۃ قریش کے اندر ہے، وقف کی صورت میں تا ساکن ہو جائے گی، تو یہاں ہم بڑی مد کے ساتھ پڑھ کے وقف کر سکتے ہیں، ھذا البیت، ھذا البیت۔ تو یہ جو باتیں میں نے انشاءاللہ آپ کو سمجھائی ہیں، ابھی جو میں نے آپ کو یہ سمجھائی ہیں، آپ نے ان کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لینا ہے، اور ان کی تفصیل انشاءاللہ تعالی باقی مدات کی جو ویڈیوز آئیں گی اس میں ہم بیان کریں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو سے جو باتیں ہمیں سمجھ آئی ہیں، حروف لین کے بارے میں ہم نے آپ کو سمجھایا ہے کہ حروف لین 2 ہیں، واو لین، یائے لین۔ واو لین کسے کہتے ہیں کہ واو لین، واو ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو واو لین کہا جاتا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو یائے لین کہا جاتا ہے، اور ان کو بھی حروف مدہ کی طرح 1 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور تیسری بات ہم نے یہ بتائی کہ حروف لین کے بعد بھی اگر کوئی حرف ساکن ہو رہا ہو وقف کی صورت میں، تو پھر اس پہ بھی ہم بڑی مد کر کے پڑھ سکتے ہیں، وقف کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگی، انشاءاللہ مفید ہوئی ہوگی، اور اب آپ کا حق بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور ہمارے لیے خصوصی دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا سچا خادم بنائے اور اللہ تعالی ہمیں مکمل صحت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔